الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ درس تصوف کی محفل سید الطائفہ، امام الاولیاء، امام المتقین، امام الواصلین، حجت اللہ علی الارض، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے. چونکہ ہر سال رجب المرجب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات، آپ کی استقامت، آپ کی ملفوظات کو بیان کیا جاتا ہے. عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی کوئی عام بزرگ نہیں، یہ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے پردادا مرشد ہیں. حضرت جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں جن کے سلسلے میں داتا علی حجویری جیسے لوگ مرید، جن کے سلسلے میں پیر ما، دستگیر ما، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز اعلی مکانی، ہیکل نورانی، حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی مرید ہیں. جس آستانے پر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی سلسلہ قادریہ جنیدیہ کا، یعنی جس سلسلے میں ہم بیعت ہیں یا جس سلسلے میں یہ خانقاہ کام کرتی ہے، یہ بھی قادری اور جنیدی سلسلہ ہے. یعنی ہمارے شجرہ کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی، اسم گرامی آتا ہے. التجا مقبول فرما مالک ارض و سما، فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے. آپ شجرہ شریف پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شجرے کے اندر یہ شعر موجود ہے، اور ہم حضرت جنید بغدادی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم اسی سلسلے کے مرید بھی ہیں، وہ ہمارے پیر بھی ہیں.
عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی کے زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب دیکھا. بات بڑا توجہ کے سننے کی ہے، آپ دل کی تختی پہ لکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بزرگان دین کی کرامات کو کم بیان کریں، ان کی خدمات کو زیادہ بیان کریں، ان کی استقامت کو زیادہ بیان کریں، تاکہ صحیح جو تصویر ہے اولیاء کرام کی تعلیمات کی وہ بیان کی جا سکے. کرامات تو ہو سکتی ہیں، کرامات کو لوگوں کو سنا سنا کے ہم نے تعلیمات سے دور کر دیا ہے. کرامات کا درجہ بعد میں ہے، پہلے تعلیمات کا اور استقامت کا درجہ ہے. حضرت جنید بغدادی کے زمانے کے اندر ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میں نے اللہ کے عرش کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. اب کسی نے کہا کہ کوئی اچھا معبر ہو جس سے جا کے تعبیر پوچھی جائے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت کے اور ولی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے ایک عالم باللہ، عالم ربانی ہیں، ان کے پاس جائیے. وہ شخص آتا ہے تعبیر پوچھنے کے لیے. جس وقت پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ ایک جنازے کو اٹھا کے لا رہے ہیں. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ جنازہ کسی اور کا نہیں، حضرت جنید بغدادی کا ہی جنازہ ہے. اس بندے نے سوچا تعبیر پوچھنے آیا تھا، دنیا سے آپ چلے گئے، چلیں آپ کے کندھے جنازے کو کندھا دے دوں، ثواب میسر آئے گا. ثواب پانے کے لیے آگے جاتے ہیں اور جنازے کو کندھا دیتے ہیں. جس چارپائی پر آپ آرام فرماتے، چہرے کی طرف جیسے ہی وہ شخص کندھا دیتا ہے تو آپ اپنے کفن سے بولتے ہیں تم خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تم خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے. سنو، اللہ فرماتا ہے 7 زمین اور آسمان اکٹھے کرو، حدیث قدسی ہے، میں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سماتا ہوں. جو تم نے خواب دیکھا میں نے عرش کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ کسی مومن کے جنازے کی تعبیر تھی. وہ تیرا خواب تھا جو تو نے کندھا دیا ہوا، یہ اس کی تعبیر ہے. کہا اس دن مجھے پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کے نبی سے وفا کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وہ زندہ رہتے ہیں. اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ہم نے بڑی بڑی جنگیں اور غزوے فتح کیے ہیں، او آج ایک بہت بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں. وہ کون سا جہاد ہے؟ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. تو جو میدان جنگ میں جائے وہ شہید اصغر ہے. جب شہید اصغر زندہ ہے تو جو میدان جنگ سے ہٹ کے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ شہید اکبر ہے. تو جب شہید اصغر کی زندگی کا عالم یہ ہے تو شہید اکبر کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ حضرات بڑے تھکے ہوئے ہیں، سردی کا موسم بھی ہے، پھر پرسوں بھی اتنی بڑی محفل ہوئی ہے، پچھلے جمعے بھی اتوار کو اتنا رش تھا، آپ لوگ بار بار یہ خطبات اور تقریریں سن کے تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جاگتے رہیے. سمجھیے بات کو میں نے کیا کہا ہے. تو عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا، جب ان کی مجلس میں کوئی بندہ آتا اور سوال کرتا کہ حضور والا میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس کا جواب دیجئے، تو آپ فرماتے ٹھہرو، تھوڑے وقت میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ مصلی بچھاتے، اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھتے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور عرض کرتے میرے مالک بندہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، میرے دل میں مسئلہ القاء کر دیں، مجھے پتہ چل جائے اس کا جواب کیا ہے. وہ سوال کرنے والا سوال کرتا، آپ مصلی بچھاتے، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ ان کے دل پر جواب کو القاء کر دیتا، بہر آ کے آپ بیان فرمایا کرتے تھے. یہاں میں ایک علمی نکتہ عرض کروں، آپ کے کام آئے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے سوال کیا کرو جو کچھ تم نہیں جانتے. اب یہاں لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ تم اہل علم سے سوال کیا کرو جو کچھ تم نہیں جانتے. اب جتنا بھی بندہ ان پڑھ ہے اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ہے، اہل العلم نہیں ہے. اور اہل العلم کیا معاذ اللہ قرآن میں علم کا الفاظ نہیں ہے یا عربی میں علم نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں تو ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء الذین اوتوا العلم درجات قل رب زدنی علما، یہ سب قرآن میں ہے. تو علم اور علماء کا ذکر تو قرآن میں اللہ
نے یہاں پہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعُلَمَاء نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قانون کیا بنایا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ آپ کہتے ہیں نا یارو تھوڑی دیر پہلے تمہارا ذکر ہو رہا تھا، یعنی تمہیں یاد کیا جا رہا تھا۔ اب اللہ نے قانون بنایا ہے جو میرے ذاکرین ہیں، میرے ذکر کرنے والے ہیں، جب یہ مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں، یہ میری یاد میں رہتے ہیں میں ان کی یاد میں رہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، اہل علم کو نسیان ہو سکتا ہے، وہ بھول سکتے ہیں، عالم بھی ہو میرا ذکر کرنے والا بھی ہو، جب ان سے تم سوال کرو گے وہ میری یاد میں بیٹھیں گے، میں جواب ان کے دل پر القاء کر دوں گا، جو جواب ہوگا ان کی طرف سے نہیں ہوگا میری طرف سے ہوگا۔ یہ طریقہ قرآن بھی ہے اور اولیاء کا طریقہ بھی ہے۔ پر میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی وہ عالم باللہ ہیں کہ جب آپ کو کسی علم کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ آپ کے گھر کے حجرے کی سیڑھیاں تھیں، اس کے نیچے آپ نے مصلی بچھا کے عالم تفکر میں رہتے اور تفسیر کے علوم کو اور قرآن مجید کے علوم و معارف کے اندر غوطہ زن رہتے۔ تو کسی بندے نے پوچھا حضور آپ نے علم کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا یہ جو سیڑھی کے نیچے جگہ ہے نا، یہاں بیٹھ کر 30 سال میں نے علم سیکھا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اللہ مجھے جواب عطا فرما دیتا۔ تصوف جو ہے وہ کسی شرک کا نام نہیں ہے، تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، تصوف رجوع الی اللہ کا نام ہے، تصوف رجوع الی الرسول کا نام ہے، تصوف اللہ کی رضا کے لیے جینے کا نام ہے، اللہ کی رضا کے لیے مرنے کا نام ہے۔ تصوف کی ایک تعریف یہ بھی ہے، صوفی وہ ہوتا ہے جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے علوم و اسرار میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کے شیخ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کے ماموں بھی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا جنید اتنے بڑے عالم ہو، بڑے بڑے جوہلا خطیب تقاریر کرتے پھرتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہو کر تم خاموش ہو، چلو ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو خطاب سنایا کرو، تقریر کیا کرو، تبلیغ کیا کرو۔ آپ خاموش رہے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، زہری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل کی آنکھ کھلتی ہے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور میرے آقا فرماتے جنید تقریر کیا کرو، لوگوں کو خطاب کیا کرو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا کرو۔ کہتے جب میری آنکھ کھلی میرے دل میں ایک بات آئی، کیا میرا مقام میرے مرشد سے بڑھ گیا ہے؟ اس بات کو جنید بغدادی کے اس واقعے کو کشف المعجوب میں حضور داتا صاحب نے لکھا ہے۔ کیا میرا مقام میرے شیخ سے بڑھ گیا ہے؟ فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی، صبح کی نماز میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا، میرا ایک پیر بھائی جس کو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا، اور پیغام کیا دے کے بھیجا، جاؤ میرے جنید سے کہو ہم نے تمہیں بارہا کہا خطاب کیا کرو، تم نے نہیں کیا، اب تو جناب رسالت میں آپ نے فرما دیا، اب تو حق بنتا ہے نا تقریر کیا کرو۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ جنید جن کو بولنے کے لیے بھی میرے آقا فرمائے کہ جنید بولا کرو۔ ہر طرف نیند کا سما ہے، چھوٹے بچے بھی سو رہے ہیں، بڑے بھی سو رہے ہیں، ہاں جی، عام بھی سو رہے ہیں، خواص بھی سو رہے ہیں۔ سوتے ہوئے تو تقریر نہ سنائی جاتی ہے نہ تقریر کی جاتی۔ عزیزان محترم، جنید وہ ہیں جن کو محبوب نے فرمایا تم تقریر کیا کرو۔ پھر حضرت جنید بغدادی جب تقریر کرتے تھے 400 لوگ آپ کے ملفوظات عالیہ کو لکھا کرتے تھے۔ وہ جنید، میں کتب کا مطالعہ کر رہا تھا تو جو آپ کا وہ پہلوان والا واقعہ تھا، کئی لوگوں نے اس کا انکار کیا، کئی نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، 13 سال کی عمر میں آپ فتویٰ نویسی کرتے تھے، حضرت حارث المحاسبی کی مجلس میں رہتے تھے، جب بھی اپنے مرشد کی خدمت میں جاتے تو مرشد ایک بات کیا کرتے تھے، میرے بیٹے جنید جب بھی تم
حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرو، انہیں کہو مجھے مناظرہ نہیں سکھانا، مجھے تعلیم تصوف سکھانی ہے، کیونکہ مناظرے کی وجہ سے نفرتیں ہوتی ہیں، جدائیاں ہوتی ہیں، اور تصوف خدا سے ملانے کے علم کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف سکھایا کرو، تصوف سیکھا کرو۔ اور 7 سال کی عمر میں آپ کے شیخ حضرت سری سکتی کی مجلس میں بڑے بڑے علماء، اصفیاء، اذکیاء، نوکبا، نوجبا بیٹھے ہوئے تھے، تو مختلف بحثیں ہو رہی تھیں، تو شکر پر بات کی گئی، تو پوچھا جنید تم بتاؤ شکر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہی شکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ملے اور آپ کہیں جی میں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دی، نہیں نہیں نہیں۔ فرمایا جو اللہ نعمتیں دیتا ہے دل کے اندر یہ بات جاگزین کر لی جائے، میرا رب میرے اعمال نہیں دیکھتا، مجھے نعمتیں دے رہا ہے، اب اس کی بندگی کا حق یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کیا کروں، عبادت سے غفلت نہ کیا کروں، یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ تو عزیزان محترم، قرآن پر اتنا عبور حاصل تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا محفل لگی ہوئی ہے، حضرت سری سکتی صدارت فرما رہے ہیں، ایک خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری کو بلایا گیا کہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی جائے۔ قاری نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جب قرآن پاک کی تلاوت کی تو ایک بندہ کلام مجید کو سن کے بے ہوش ہو گیا۔ جب کلام مجید کو سن کے بے ہوش ہوا تو بھئی اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ یہ نہیں تھا کہ حضرت سری سکتی کو پتہ نہیں تھا، جانتے تھے، لیکن بتانا چاہتے تھے میرا جنید وہ ہے جو قرآن کے ظاہری اسرار کو بھی جانتا ہے، باطنی علوم کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا میرے جنید کو بلایا جائے، وہ بتائے گا کہ بندہ قرآن سن کے بے ہوش ہوا ہے، اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ ہوتے تو اتنی سردی میں ہو سکتا ہے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارتے، کچھ اور بندوبست کرتے، مگر جنید تھا جن کی بلانے کے لیے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنید تقریر کیا کرو۔ تو وہ جنید جب تشریف لائے فرمایا کون سی آیت پڑھی تھی جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئے ہیں؟ فرمایا فلاں آیت۔ فرمایا اس قاری کو کہو اس آیت کی بار بار تقریر کرے، اس کو ہوش آ جائے گا۔ قاری کو کہو بار بار جو ہے نا اس آیت کی تکرار کریں، ہوش آ جائے گا۔ اب وہی آیت بار بار تکرار کی گئی، ہوش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو سری سکتی رحمت اللہ نے فرمایا جنید تم نے کہاں سے یہ نقطہ استدلال کیا ہے کہ جس آیت کو پڑھ کر بے ہوش ہوا ہے وہی آیت سنا کے اس کو ہوش میں لایا جائے؟ اب حضرت جنید کا جواب سنیے۔ ممتاز صاحب کو تو نیند اس لیے آتی ہے کہ ان کو تقریروں سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں قوالی پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اور جب یہ قوالی پڑھیں آپ نے سب نے سو جانا ہے۔ پھر میں پوچھوں گا کہ گفتگو میں سونے سے کیا ہوتا ہے؟ سونا ہی بن گئے ہیں، نہ سونے سے اہل دل ملتا نہیں یہ سونا کسی نوحہ گھر کے پاس۔ تو عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جو چیز کسی نعمت کو کھونے کا سبب بنتی ہے وہی چیز اس نعمت کو پانے کا سبب بنتی ہے۔ حضور والا وہ کیسے؟ فرمایا آپ جانتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے تھے، ان کو زخمی کر کے ان کی قمیص لے کے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی، انہوں نے جب اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھی، قمیص کو سونگا تو روتے ہوئے بینائی چلی گئی، اور پھر ایک وقت آیا وہی قمیص دوبارہ بھیجی گئی، جب حضرت یعقوب نے قمیص کو سونگا تو پھر وہ دوبارہ بینائی لوٹ آئی، تو کہا قرآن کا اسرار بھی یہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جائے جس سے بے ہوشی ہوتی ہے وہی آیت سنائی جائے تاکہ ہوش آ جائے۔ یہ تو ممتاز صاحب کو پتہ ہے کہ بندہ محفل سماع میں وجد میں آ جائے، بے ہوش ہو جائے تو وہی کلام وہی شعر تکرار کرنا ہے، ہوش میں آ جائے۔ پتہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہے، اب پتہ لگ گیا کہ ایسا یہ ہے کہ جس چیز سے بے ہوش ہوتا ہے وہی چیز ہوش میں لائی جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ عزیزان محترم، داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں آپ کا ایک مرید تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کم ظرف ہی تھے جو پی کر اچھل گئے، ایک ہم ہے کہ نشے میں آ کر سنبھل گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چند دن اپنے شیخ کی صحبت میں جاتے ہیں نا، شیخ کی مہربانیاں ہوتی ہیں تو ان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ پچا نہیں پاتے، ان کا نہ دماغ کا آئی کیو لیول ہوتا ہے نہ برداشت کا اتنا ہاضمہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کچھ بن گئے۔
تو یہی ہوا کہ آپ کا ایک مرید ہوا، کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا، آپ نے کچھ وظیفے بتائے، اس نے کہا مجھے اپنے شیخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور صرف ضرورت نہیں، چلا گیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ میں جا کے ان کو بتاتا ہوں میں بہت بڑے مرتبے پر پہنچ گیا ہوں، آپ تو ابھی اسی مرتبے پہ ہیں۔ جب آپ کے سامنے گیا تو آپ نے فرمایا ہم نے جو کچھ تمہیں دیا تھا واپس لیتے ہیں۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس ذوق عبادت چلا گیا، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے کہ عرض کرتے ہیں حضور بات یہ ہے، میں سمجھتا تھا میں حرف آخر ہوں، لیکن استاد بہر حال استاد ہوتا ہے، جس درجے میں بھی استاد کا بندہ شکر گزار ہے اللہ اس کو درجے اور عطا فرماتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کسی شخص نے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، نوکبا ہیں، نوجبا ہیں، کوئی تو ایک ہوگا جس پر آپ فخر فرماتے ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس پر نبی فخر کرتا ہے۔ میری امت میں جنید ایسا ہے جس پر تیرا نبی اس جنید پر فخر فرماتا ہے۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کے وصال کا وقت آتا ہے، اس دن کسی نے خواب میں دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیز تیز قدموں سے چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اتنا تیزی سے قدموں سے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا خلیفہ میرے پاس آ رہا ہے، ہم انتظار میں ہیں، ابھی میرا خلیفہ میرے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس بندے نے جس نے خواب دیکھا اس نے سمجھا جو وقت کا خلیفہ ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن پتہ چلا اسی دن حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا۔ فرمایا ہم تو سمجھتے تھے یہ سری شکتی کا خلیفہ ہے، یہ راز بعد میں کھلا ہے، جس کو کوئی ولی کہہ دے میرا خلیفہ ہے اس کو میرے مصطفیٰ بھی فرما دیتے ہیں یہ میرا خلیفہ ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ آج میں بالکل آسان تقریر کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے اور بات بھی پتہ کی ہو، پتہ یاد رہے کہ ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ میں آپ کی رات ایک کرامت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ہمارے دور میں اگر کسی سے یہ کرامت خدا نہ خواستہ ہوئی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے رسالے چھپ چکے ہوتے۔ ہوا یہ کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے حضور میرا بچہ گم ہو گیا ہے، دعا فرمائیں۔ ذرا توجہ سے، مفتی صاحب توجہ سے سنیے گا، میرا بچہ گم ہو گیا، دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرم کرے گا، آ جائے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی، حضور بڑی بے چین ہوں، فرمایا مل جائے گا۔ حضور بڑی بے چین ہوں، فرمایا مل جائے گا۔ جب وہ چوتھی یا پانچویں بار آئی رونے لگی، حضور بے چین ہوں، بچہ ہے، مامتا تڑپ رہی ہے، بیٹا گم ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا چلی جاؤ، تیرا بیٹا گھر آ جائے گا۔ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجود تھا، لے کے آپ کی خدمت میں آتی ہے، حضور آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا سے بچہ مل گیا۔ اس دور کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا لوگوں لکھ لو یہ میری کرامت، ہم نے جو کہا بچہ مل گیا۔ وہ حضرت جنید بغدادی تھے، ان سے کسی نے سوال کیا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا بچہ آ گیا؟ فرماتے بات یہ ہے، ماں ہے، مامتا جب تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے چین دلوں کی دعا اللہ خوب سنتا ہے۔ یعنی لٹا دی ماں کی بے چینی کی طرف، اپنی دعا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے تصوف، اپنے آپ کی نفی کرنا، اللہ کی ذات کا اثبات کرنا، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹا دینا۔ اور کرامت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کرامتیں دکھاتا ہے۔ کرامت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے خلاف عقل کوئی بات صدور فرما دیتا ہے، اس کو کرامت۔ وہ بھی اللہ، ہر فعل کا فاعل حقیقی کون ہے بولیے؟ تو اللہ جس کو چاہے ہاتھ پہ کرامات کا اظہار کرتے، خود کرامتیں نہیں دکھائی جاتی۔ جو خود کرامتیں دکھاتا ہے وہ مداری ہو سکتا ہے، وہ کچھ بہروپیہ ہو سکتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ خدا کرامتوں کا اظہار کرے۔ ولی اپنے ہاتھ پہ خود کرامت کا اظہار نہیں کرواتا، اللہ کرواتا ہے۔ پر جنید نے یہ نہیں کہا میرا رسالہ لکھو کہ دیکھو ہم نے کہا بچہ واپس آ گیا۔ فرمایا نہیں، چونکہ ماں تھی، بے چین تھی، اس کی بے چینی تھی۔ پھر اس فقیر نے بھی دعا کی، بے چینی اس کی کام آئی ہے کہ اس کا بچہ اللہ نے واپس کر دیا۔ والدین کی جو دعائیں ہیں نا وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو علوم و معارف ہے نا، حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ تصوف تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ فرمانے لگے مجھے تصوف ایک حجام نے سکھایا ہے۔ جی تصوف ایک حجام نے، وہ کیسے؟
فرمایا ہوا یہ کہ میں کافی عرصہ پھرتا پھراتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، جیب میں پیسے نہیں تھے، میں ایک حمام پہ گیا، میرے جو بال تھے داڑھی کے اور مونچھوں کے بڑھ چکے تھے، تو میں نے ایک حمام والے کو کہا، حجام کو کہا میرے بال بڑھ گئے ہیں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، کیا اللہ کے لیے تم میرا خط بنا دو گے؟ اس نے کہا، جو بندہ پہلے جس کے بال کاٹا تھا اس کو کہتے اٹھ جا، مجھے اس نے بٹھایا، میں نے کہا پہلے اس کا خط بنا لو، کہا نہیں، جب اللہ کی بات آتی ہے ہم پہلے ترجیح اس کے کام کو دیتے ہیں۔ توجہ فرمائے، جب اللہ کی بات آتی ہے تو پہلے ترجیح اس کے کام کو دیتے ہیں، بعد میں اس کا خط بناؤں گا، تیرا خط چونکہ اللہ کے لیے بنانا ہے، اس کے نام پہ بنانا ہے، پہلے تیرا کام کروں گا۔ فرماتے میرا کام ہو گیا، خط بن گیا، میں وہاں سے چلا گیا، حالات بدلے، لیل و نہار کی گردش انہوں نے کروٹیں بدلی، حالات اچھے ہوئے تو میں ایک تھیلی میں رقم لے کر ان کے پاس چلا گیا، حجام کے پاس، میں نے کہا یہ وہ رقم ہے جب تم نے میرا خط بنایا تھا۔ کہا میں تو تمہیں کوئی عارف سمجھتا تھا، اللہ والا سمجھتا تھا، جو کام ہم اللہ کے لیے کر دیتے ہیں پھر نہ تانا دیتے ہیں نہ انتظار کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی پر احسان کرے، سنیے، آپ لوگوں کے ذمہ تھوڑا سا کام لگا دے تو آپ کہتے ہیں نقیبی صاحب کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جو جاتے وہ بیچارہ اگلے دن ویسے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ مجھے بھیجا کیوں، کس مصیبت کے پاس ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پر احسان کرے اور پھر تانے دے وہ اس کتے کی مانند ہے جو الٹی کر کے چاٹتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا نہیں بننا، یہ کتوں والی خصلتیں چھوڑ دو، انسان بنو اور پھر محبوب کے غلام بنو۔ یہ تانے نہ دیا کرو کسی کو کہ جی میں فلاں کی وجہ سے تم پر یہ کام کروں، ورنہ میں یہ کر لیتا، ویسے تو کیا کر لیتا، آج تو اسے اللہ یہ نعمت چھین لے، کیا کر لے گا تو۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں اس حجام نے کہا میں سمجھتا تھا تو عارف ہے، تو کچھ بھی نہیں، جب ہم نے اللہ کے لیے تیرا کام کر دیا ہم پھر پیسہ کیوں لے۔ اسی کے ساتھ کا ملتا جلتا ایک واقعہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے ایک مسلک کی طرف سے یہ دعویٰ ہوا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قربانی والی عید نماز نہیں پڑھی، پھر تم اس کو امام اعظم کہتے ہو۔ اس فقیر نے جواب دیا، آج تک ان کو جواب آیا ہی نہیں۔ آپ کے سامنے کی بات ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک 70 سال ہے، اور 70 سال میں سے آپ نے 55 حج کیے ہیں۔ 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، حاجی کے اوپر تو عید الاضحیٰ پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے معاملات میں مصروف ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا وہ عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتی، وہ مزدلفہ سے پھر آتے ہیں جمرات کی طرف، اور پھر جناب والا قربانی کرتے ہیں، پھر حلق کرواتے ہیں۔ تو آپ نے تو 55 حج کیے ہیں، تو پھر آپ 55 حج کے باوجود اتنی عمر میں کب عید الاضحیٰ پڑھتے؟ تو پھر یہ تو اعتراض کرنے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، امام اعظم تو الحمدللہ آج بھی امام اعظم ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حج تو کرنے کے لیے جاتے تھے ہر سال، ایک جگہ پر آپ تشریف فرما تھے، مینا کا دن تھا، 10 ذی الحج تھی، جب آپ مزدلفہ سے آئے آخری دن قربانی کرنے کے لیے، تو قربانی کے بعد حلق کیا جاتا ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ کتنے حج کے فرائض ہیں؟ احرام باندھنا، وقوف عرفات کرنا اور طواف زیارت کرنا، یہ 3 فرائض ہیں حج کے، اور 6 واجبات کون سے ہیں؟ مزدلفہ کا قیام کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے اوپر استرا پھرانا، سعی کرنا، اور پھر طواف وداع کرنا، یہ 6 واجبات ہیں حج کے۔ تو اب حضرت امام اعظم ایسا شخص جب مینا میں گئے قربانی کرنے کے بعد، تو ایک نئی کھڑا تھا حمام کے اوپر، وہ لوگوں کے سر پہ استرا پھیر رہا تھا۔ امام اعظم گئے تو سوال کیا اس سے کہ میرے سر پہ استرا پھیرو گے تو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا ایام حج چل رہے ہیں، ہم مناسک حج کے پیسے نہیں لیا کرتے، ہم مناسک حج کے پیسے نہیں لیا کرتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھ گئے، وہ سر پہ استرا پھیرنے لگا، آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کو نیند کا ایک جھونکا آیا، اس نے سر سے پکڑا اور ہلایا، فرمایا
اللہ کا ذکر کرتے رہو. تمہیں نہیں پتا ایام حج چل رہے ہیں, خاموشی سے نہیں بیٹھتے. امام اعظم فرماتے میں حیران ہوا کہ یہ حجام ہے یا اپنے وقت کا امام ہے, عجیب صورتحال ہے. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, پھر اس نے میرے سر کے اوپر حلق کیا, اس طرح پھیرا, اس طرح پھروا کے جب میں جانے لگا اس نے کہا حاجی صاحب بات سنو. میں رک گیا. فرمایا اگر مکروہ اوقات نہ ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا. حج کے بعد حلق کرانے کے بعد اس کے شکرانے کے طور پہ 2 نفل پڑھنا مستحبات میں سے ہے. امام اعظم فرماتے میں واپس آ گیا. میں نے اس سے سوال کیا کہ تو امام ہے, عالم ہے, عجیب معاملہ ہے, اتنی بڑی گہری باتیں کرتا ہے, کیا تو عالم ہے؟ اس نے کہا عالم نہیں ہوں لیکن عالم کی صحبت میں رہتا ہوں. کیونکہ علم حاصل کرنے کے 2 سورسز ہوتے ہیں, یا تو خود آپ نے پڑھا ہو یا عالم کی صحبت میں رہ کر عمل کیا ہو, تب بندہ عالم بن جاتا ہے. کہا کس کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ کہا عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں میں چل پڑا کہ جس کی مجلس میں بیٹھنے والا حمام پہ کام کرنے والا اتنا بڑا عالم ہے, جن کی مجلس میں یہ بیٹھتا ہے یہ اتنا بڑا عالم ہے, تو ان کی مجلس کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا چلیے تو صحیح, ان کو دیکھیے. فرماتے میں جب گیا تو وہ مکے کے اندر حرم شریف کے اندر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے, درس قرآن ہو رہا تھا. ایام حج میں وہ لوگوں کو مسئلے بتایا کرتے تھے. میں جب ان کی مجلس میں گیا میں نے سلام کیا اور میں نے کہا حضور اجازت ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں؟ اب اگلی بات سننے کے لیے مفتی صاحب یاد رکھنا یہ بات, اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یاد رکھیے گا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس عطا بن رباح اتنے بڑے محدث مفسر کی مجلس میں نے کہا حضرت اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ پر میں خبردار نہیں بیٹھنا, پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ تم کون ہو. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, پہلے عقیدہ بتاؤ تم کون ہو. میں نے کہا جی میں قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتا, اس وقت یہ فتنہ نیا نیا چلا تھا, اللہ کا کلام سمجھتا ہوں, اور جو مجھ سے گزرے ہوئے پہلے ہیں لوگ ان کو میں برا بلا نہیں کہتا. توجہ نہیں فرمائی. میں صحابہ اہل بیت کے خلاف نہیں بولتا, جو مجھ سے پہلے اولیاء اصفیاء ازکیاء نوقبا گزر گئے ہیں میں ان کو برا بلا نہیں کہتا. فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا اچھا پھر تو تم بڑے خوش عقیدہ ہو, ہاں بیٹھ جاؤ ہماری مجلس میں. آج ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص سے نہیں پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے, مصلی پہ کھڑے ہوئے شخص سے نہیں پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے. ارے جو بندہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں سے پہلے اس کا عقیدہ پوچھتا ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہونے والوں سے کتنا عقیدہ پوچھتا ہوگا کہ ہم جس کو امام بنا رہے ہیں اس کا نظریہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ عمل سے زیادہ ضروری ہے. اگر عمل میں کوتاہی کمی ہوگی اللہ معاف فرما دے گا, اگر عقیدہ کمزور ہوا تو معافی نہیں ملے گی. اور یہ یاد رکھیے, میں حدیث پاک مشکات شریف میں ہے اس کو اکثر پڑھتا ہوں تو ایک بات میں سوچا کرتا تھا, مجھے اس کا جواب میرے دل سے ملا کہ عقیدہ کی اہمیت کیا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. مثلا میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں, آپ ذہن میں سوچئے گا, جب اگر جواب نہیں ملے گا تو میں اس کا جواب دوں گا, لیکن سوچنے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن ترازو لگے گا, نام اعمال تلیں گے, جو دوزخ جنت قیامت والے دن ملے گی, پھر عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ آئی؟ سوچئے ذرا. جواب یہی ہے کہ وہاں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, محبوب کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب جو تیرا عقیدہ اگر یہاں محبوب کے لیے اچھا ہوگا تو تیری قبر اچھی ہے, باقی جزا سزا والا عمل تو قیامت والے دن ہوگا. تو پتہ چلا عقیدہ کتنا اچھا ہونا ضروری ہے کہ قبر میں عقیدے کی وجہ سے چھٹکارا ہوگا اور بعد عقیدگی کی وجہ سے سزا ملے گی. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. تو عقیدے کی بات یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس کا جنازہ نہ پڑھائیے, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, اچھے کام کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا اس کو. کون کہہ رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبوب نے فرمایا, محبوب کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی ہے جو جانتا ہو اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, صحابی کھڑا ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں نے دیکھا ایک رات اس نے آپ کے خیمے میں میدان جنگ میں پہرا دیا تھا.
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو محافظ، جو فوجی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں نا، ان کی ایک رات تمہاری لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ افضل ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے. تو اب وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے پر پہرا دیا. محبوب نے جب یہ سنا، آپ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کیا کی؟ اے اللہ، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے، تیرا نبی گواہی دیتا ہے یہ جنتی ہے. تیرا نبی گواہی دیتا ہے یہ جنتی ہے. مجھے آپ بتائیے، روکنے والے فاروق اعظم تھے، گواہی دینے والا ایک عام بندہ تھا، عام صحابی تھا، فاروق اعظم کے مرتبے کا نہیں تھا. مگر محبوب نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کو اگنور کر کے اس بدنے کی بات کو کیوں ایکسپٹ کیا، کیوں قبول کیا؟ محبوب یہ بتانا چاہتے تھے کہ جہاں عقیدے کی بات ہو، عقیدے کو اہمیت دی جائے گی. نہیں سمجھ آئی آپ نے؟ تو جہاں عقیدے کی بات ہوگی پھر عقیدے کو اہمیت دی جائے گی. تو حضور والا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، گفتگو ختم کروں، دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک سید جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کون ہو؟ کہنے لگا حضور سید ہوں، آل رسول ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے. مولا علی نے تو ساری زندگی دو تلواریں اٹھائی ہیں، ایک نفس پر تلوار چلائی ہے اور ایک کفار پر. تم کون سی تلوار لیے پھرتے ہو؟ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا سید لالچی نہیں ہوگا، جو سید ہوگا وہ لالچی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا مولا علی کا فیض یہی ہے، کیونکہ مولا علی کے سامنے کئی بار دنیا آئی، آپ نے فرمایا دنیا دور ہو جا، تجھے نہیں پتا علی نے تجھے طلاق دے رکھی ہے. فرمایا جس کو باپ طلاق دے دے بیٹا قبول نہیں کرتا، تو جو سید ہوگا اس میں دنیا داری نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی. تو فرمایا تیرے باپ نے دو تلواریں چلائی ہیں، مولا علی نے دو تلواریں چلائی ہیں، مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک نفس کے اوپر اور ایک کفار کے اوپر، تم کون سی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو نہیں کوئی چلا رہا. فرمایا اصل اولاد بن کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو. اس نے کہا حضور وصیت کریں. فرمایا یہ تمہارا جو دل ہے یہ حرم خدا ہے، بس اتنا کر لو، اس میں کسی غیر کو جگہ نہ دینا، اس دل میں کسی غیر کو جگہ نہ دینا، بس یہ اللہ کا گھر ہے. تو جس کا گھر ہو وہ گھر والا اپنے گھر میں ہو تو سجتا ہے کہ نہیں؟ تو اس گھر میں گھر والا نہ ہو، کوئی اور آ جائے تو کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو دل ہے اسی دل بھر کا ڈیرا ہے، اسی کا ہی ڈیرا بنا کے رکھو، کسی اور کو نہ آنے دینا. اور جب اس دل سے کسی اور کو نہیں آنے دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے مثال ہے کہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، میرے محبوب کے قدم لگے، مولا علی کو حکم ہوا اتارو. اب محبوب کے قدم بیت اللہ میں آئے، وہ عبادت کا بن گیا. بغض کا، غیبت کا، چغلی کا، حسد کا 360 بت تمہارے ہمارے دل میں لگے ہوئے ہیں. جہاں محبت آئے گی میرے محبوب کی اور علی پاک کی محبت آ جائے گی، یہ بت نکل جائیں گے. وہ عبادت گاہ بنا ہے، جب دل سے بت نکلیں گے یہ زیارت گاہ بنے گا. جب تک جیے گا لوگ زیارت کریں گے، جب دنیا سے چلے جائے گا قیامت تک اس کی قبر کی زیارت ہوتی جائے. صرف بت کو نکالا جائے، صرف بت کو نکالا جائے. حضرت جنید بغدادی کا جب وصال ہوا تو کسی اہل نظر نے آپ کی قبر پہ مراقبہ کیا تو ایک کیفیت اور مستی چھا گئی. لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب نکیر آئے، انہیں پوچھا من ربوں کا، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں تو کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، اگر وہ کہے میرا بندہ جنید نہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے پوچھو مجھے بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو حاتم غیبی سے آواز آئی فرشتوں میرے جنید کو چھوڑ دو، ابھی تک اس پر میرے عشق کی مستی چھائی ہوئی ہے. اللہ کا عاشق بن، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے رنگ لگاتا ہے. ایک مرید آیا نا حج کر کے اور بڑا خوش ہو کے لگا حضور میں حج کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ حج کر کے آئے ہو یا روح حج بھی وصول کر کے لائے ہو؟ اس نے کہا حضور حج ہی کیا ہے، روح حج کا تو مجھے نہیں پتا. فرمایا روح حج یہ ہے کہ جب تم نے شلوار قمیض اتاری تھی اور احرام باندھا تھا، تم نے نیت کی تھی اے اللہ آج تیری پسند کا لباس پہن رہا ہوں، اپنی پسند کا اتار رہا ہوں، آئندہ جسم میرا ہوگا پسند تیری ہوگی. یہ نیت کی تھی؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے احرام نہیں باندھا. اچھا یہ بتاؤ جب تم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہے تھے
تو تم کہہ رہے تھے میرے مالک جس طرح آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں آئندہ تیری ہر آواز پر لبیک کہوں گا، چاہے وہ 5 وقت نماز کی صورت میں ہو، نہیں سمجھ آئی، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، جہاں تیرا بلاوا آئے گا میں لبیک کہوں گا۔ تم نے یہ نیت کی تھی، حضور نہیں کی۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے تو تلبیہ پڑھا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم میدان عرفات جب تم گئے تھے طواف کر رہے تھے تو تم نے کہا تھا میرے مالک جس طرح میرا جسم تیرے گھر کا طواف کر رہا ہے آئندہ میری روح تیرے ہر حکم کا طواف کرے گی، تم نے نیت کی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا عرفات کا معنی ہے پہچان کرنا۔ جب تو میدان عرفات میں گیا تھا تو نے کہا تھا اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب فرما، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسے اپنے رب کو پہچانا۔ تم نے پہچان کی دعا کی تھی، کہا نہیں۔ اور میں اس کا مطلب ہے تو عرفات گیا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتا، جب شیطان کو تو نے کنکریاں ماری تھیں، 7 کنکریوں میں حکمت یہ ہے کہ وہ کنکریاں کہاں ماری جاتی ہیں؟ انسان کے اندر 7 بت ہیں، غیبت کا، چغلی کا، حسد کا، شہوت کا، لالچ کا، بد عقیدگی کا، یہ سارے بت ہیں۔ کہا جب تم مارو کنکریاں تو یہ کہو یہ سارے بت میں نے اندر سے نکال دیے؟ کہا نہیں یہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب سر پہ اس طرح پھروایا تھا تو یہ کہا تھا میرے مالک آج تو تیرے نام پہ بال کا صفایا کر رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو جان بھی تیرے نام پہ قربان کر دوں گا؟ کہنے لگا نہیں حضرت میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ پر میں بیٹے تجھے مبارک ہو، بہرحال تم نے فرض ادا کیا ہے، حج تو کر رہے ہو، روح حج تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ روح حج کے لیے یہ نیتیں کرو گے تو پھر روح حج نصیب ہوگا، پھر اس کا تمہارے اوپر ظاہر پر بھی اثرات ہوں گے، باطن پر بھی اثرات ہوں گے۔ یہ تعلیمات ہیں اولیاء کی، اصفیاء کی۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔